بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہاں پر بڑے بڑے سپہ سالاروں، مجاہدوں، غازیوں اور مشہور خاندانوں نے حکومت تو کی ہے، لیکن انہی میں سے اللہ نے ایک ایسے خاندان کو یہ سعادت بخشی ہے کہ جس نے غلامی سے لے کر اپنی قابلیت اور ذہانت سے بادشاہت تک کا سفر حاصل کیا، اور اس خاندان کو خاندان غلامہ یا مملوک خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ اس خاندان نے برِ صغیر پاک و ہند پر 84 سال تک حکومت کی، اور ان 84 سال میں 9 حکمران اور ایک خاتون حکمران رضیہ سلطانہ نے اپنی حکومت قائم کی۔ اللہ نے اس خاندان کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ اس خاندان نے برِ صغیر میں پہلی باقاعدہ اسلامی حکومت قائم کی اور اسلامی قوانین کا نفاذ کیا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ جی تو ناظرین، اس خاندان کے سربراہ کا نام قطب الدین ایبک تھا، جو کہ ترکی کے ایک ایبک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ قطب الدین ایبک 1150 کو ترکستان میں پیدا ہوا۔ یہ غلامی کا دور تھا، لہٰذا بچپن میں ہی قطب الدین کو بطور غلام نیشا پور میں فروخت کیا گیا، اور اسے اس وقت کے حاکم قاضی فخر الدین غزنوی نے خرید لیا۔ انہی دنوں سلطان شہاب الدین غوری نے نیشا پور کا دورہ کیا تو انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، تو سلطان شہاب الدین نے اسے قاضی فخر الدین سے بھاری معاوضہ لے کر خرید کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سلطان شہاب الدین کی کوئی اپنی اولاد نہ تھی، لہٰذا وہ اپنے غلاموں سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ قطب الدین پر انہوں نے خاص توجہ اور مہربانی کی، اور قطب الدین نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کیا اور پھر عربی اور فارسی علوم میں مہارت حاصل کی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی قطب الدین نے جنگی مہارت، گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور دیگر شعبوں میں بہت نام کمایا، اور بہت سے معرکوں اور جنگوں میں شہاب الدین غوری کے ساتھ رہا، تو سلطان بھی اس کی بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے اسے ہندوستان میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا اور اجمیر اور دہلی کا گورنر بھی بنا دیا۔ اور یہی نہیں، آگے چل کر سلطان نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کر دی۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد اس کا بھتیجا تخت نشین ہوا، تو اس نے حکومت قطب الدین کو سونپ دی، اور یوں 1206 میں قطب الدین نے برِ صغیر کی پہلی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ قطب الدین نے صرف 4 برس ہی حکومت کی، لیکن ان 4 برسوں میں اس نے رعایا کے ساتھ محبت اور رواداری کا ایسا سلوک قائم کیا کہ عوام نے بھی قطب الدین کے ساتھ بے پناہ محبت کی، اور اس کا لاہور شہر میں بہت مثالی استقبال کیا اور تاج پوشی کی۔ قطب الدین نے عوامی اور سماجی کام کروائے، مسلم اور غیر مسلم میں کبھی فرق نہ رکھا، اور سارا دن بیٹھ کر عوام کے مسائل سنتا۔ قطب الدین کو پولو کھیلنے کا شوق تھا، لہٰذا بڑھاپے میں قطب الدین ایک دن پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہو گیا، اور یوں 1210 میں قطب الدین کا یہ عہد ختم ہو گیا۔ قطب الدین کو اس کے محل میں دفن کیا گیا، اور اس کا ایک مقبرہ بھی
تعمیر کیا گیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نام و نشان ختم ہو گئے، اور بعد میں انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے اس روڈ کو ایبک روڈ کا نام دیا اور قطب الدین کے مقبرے کو دوبارہ سے توسیع دی، اور یہ مقبرہ آج بھی لاہور کے انارکلی بازار کے ساتھ آباد اور قائم ہے۔ اور زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جہاں روز قطاروں میں سائلوں کی قطار در قطاریں لگی ہوتی تھی اور وہ اپنے محبوب بادشاہ سے اپنے مسائل کے لیے روزانہ آتے تھے، وہاں اب دعا کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا۔ قطب الدین کے بعد اس کا غلام اور اس کا داماد سلطان التمش تخت نشین ہوا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً 9 حکمران اور ایک خاتون حکمران رضیہ سلطانہ نے حکومت قائم کی، اور یوں اس غلام کے خاندان نے تقریباً 84 برس تک اپنی بادشاہت ہندوستان میں قائم کی، اور 1296 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ لیکن اس خاندان نے یہ ثابت کیا کہ اللہ پاک جسے چاہے وہ عزت دے سکتا ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اور انہوں نے اس برِ صغیر پاک و ہند پر جو احسان کیا کہ یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کیے، جسے بعد میں آ کر مغلوں نے بھی جاری و ساری رکھا، اور یوں تاریخ میں اس خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور آج تک ان کا نام روشن اور قائم ہے۔ ناظرین اکرام، خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ خدا حافظ۔